مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. حضرت حسن حسین پیارے عالی شانہ والے، حضرت حسن حسین پیارے عالی شانہ والے، پاک نبی دے دل دے ٹکڑے نوری جانا والے، کل نبیاں دیاں آلاں وچوں افضل آل محمدی، کل نبیاں دیاں آلاں وچوں افضل آل محمدی، ہر ہر پاسے چمکاں مارے نور جمال محمدی، جو اصحاب نبی سرور دے ہیں رب نو بہت پیارے، جو اصحاب نبی سرور دے او رب نو بہت پیارے، کل نبیاں دیاں اصحاباں تھیں اے اصحاب نیارے، جو ایمان حنیف ہے میرا کھول کے آنکھ سناواں، رب دیاں ساریاں پیاریاں اتوں صدقے واری جاواں. حضرات محترم، آج کا یہ برکتوں رحمتوں والا اجتماع حضرت مولا کائنات امام الشہداء سید الشہداء چراغ خانہ نبوت دل بندے آفتاب ولایت جگر گوشائے لخت جگر احمد مصطفیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یوم ولادت کی یاد مناتے ہوئے منعقد ہوا. ذکر حسین ایمان کی جان ہے، ذکر حسین ایمان کی تازگی ہے، ذکر حسین سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ذکر حسین سے ایمان کو تازگی ملتی ہے.
ذکر حسین سے نوجوانان اسلام کو جرت و بہادری کے انوار ملتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی کہیں کسی معاشرے کی تشکیل کا کام شروع کرے، جب بھی کوئی کسی معاشرے کی اصلاح کا بیڑا سر اٹھائے تو اس کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ وہ ذکر حسین کرے، کیونکہ حسین ہے جو جوانوں کو جوانی سکھاتا ہے، حسین ہے جو بہنوں کے لیے بھائی میسر کرتا ہے، حسین ہے جو ماؤں کو تابع دار بیٹے دیتا ہے، حسین ہے جو نوجوانوں کے کردار کو تہذیب آشنا کرتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے جوان قربان کر دیے، لیکن نانا کی امت کے نوجوانوں کو جوان بننا سکھا دیا۔ ذکر حسین کے لیے آج میں نے جس آیت کریمہ سے سہارا لیا، اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کو خطاب فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولیے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ، بے شک آپ ضرور خلق عظیم پر فائز ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ حاضر ہیں سوال لے کر۔ جو سوال لے کر آتا ہے وہ سوالی ہوتا ہے، توجہ ہے نا، گویا کہ سوالی بن کر۔ تو سوال کیا ہے کہ سیدہ آپ بتائیے، ما خلقہ، کملی والے محبوب کا خلق کیا ہے؟ کملی والے محبوب کا خلق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو امی جان آپ بتائیے کہ نبی کا خلق کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن۔ عبداللہ بن عباس، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کا خلق سارا قرآن ہے۔ سیدہ کے اس جواب نے اہل قلم کے لیے تحقیق اور تشریح کا دروازہ کھول دیا۔ لمبی لمبی تشریحات اور اس جواب کے اغراض مقاصد پر گفتگو چلتی آتی ہے۔ صوفیہ کرام بھی نکات بیان کرتے ہیں، علماء کرام بھی اپنی علمی وسعت کے مطابق اس کی تشریحات کر گئے، کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن ان تمام تشریحات میں ایک تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیدہ نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق کے بارے پوچھنے والے، نبی کا خلق قرآن ہے۔ اگر نبی کی شان کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ۔ اب قرآن کو دیکھنے والے دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے جب قرآن کو دیکھا تو ہمیں قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں نظر آئیں، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ قرآن پاک کی آیتیں وہ جن کا معنی سمجھ آتا ہے، جن کا مطلب انسانی عقل میں آ جاتا ہے اور ان پر ایمان لانا بھی لازم ہے، ان کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے، ایمان لانا بھی لازم ہے، انہیں آیات محکمات کہتے ہیں۔ اور جن آیتیں جن کی معنی کی سمجھ نہیں آتی، مثلا الف لام میم،
14 صدیاں گزر گئیں، کوئی اس کا معنی نہیں بتا سکا، اور اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو حتمی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے، ان رازوں کو کوئی جان نہیں سکتا۔ کاف ہا یا عین صاد، ان الفاظ کی تشریح میں ہے کہ جب یہ الفاظ لے کر حضرت جبریل امین تشریف لائے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، اللہ رب العزت کا پیغام دیا، عرض کی مولا رب کائنات فرماتا ہے جبریل کہہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کاف، فرمایا میں نے سمجھ لیا۔ اگلا حکم فرمایا ہا، فرمایا میں نے سمجھ لیا۔ عرض کی اگلا حکم ہے یا، فرمایا سمجھ لیا۔ عین سمجھ لیا، صاد سمجھ لیا۔ پیغام دے چکنے کے بعد ہاتھ باندھ کے جبریل عرض کرتے ہیں محبوب کیا سمجھ لیا، کچھ مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ فرمایا تجھے بتانے کی بات ہوتی تو عرش سدرۃ المنتہا پہ ہی بتانے والا بتا کے بھیجتا، یہ تجھے بتانے والی، پتہ چلا قرآن کو لے کر آنے والا قرآن کے کچھ حصے کی واقفیت، اغراض و مقاصد اور معنویت کو نہ پا سکا، لیکن اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن پاک کی دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک وہ جن کا معنی سمجھ آتا ہے، ماننا بھی لازم، ایک وہ جن کا معنی تو سمجھ نہیں آتا لیکن ماننا لازم۔ توجہ ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کی دو طرح کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن پاک کے دو حصے ہیں، ایک حصے کی سمجھ آتی ہے اور اسے ماننا بھی لازم ہے، دوسرے حصے کی سمجھ تو نہیں آتی لیکن ایمان اس پہ بھی لانا لازم ہے۔ تو سیدہ نے جواب دیا کانا خلقہ القرآن، نبی کا خلق قرآن ہے کہ جس طرح قرآن کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے، سمجھ آ جائے ماننا تب بھی لازم ہے، سمجھ میں نہ آئے ماننا تب بھی لازم ہے۔ فرمایا عظمت و شان مصطفیٰ کے لیے بھی اصول اور ضابطہ یہی ہے، اگر تمہیں مصطفیٰ کی عظمت سمجھ آ جائے ماننا تب بھی لازم ہے، اگر نہ سمجھ آئے ماننا تب بھی لازم ہے۔ سمجھ آ جائے ماننا تب بھی لازم ہے، سمجھ نہ آئے ماننا۔ گنبد خضرا میں موجود ہیں، کائنات پوری کائنات میں حاضر و ناظر بھی ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے جنم لیا ہے، حلیمہ کی گود میں کھیلتے رہے ہیں، دودھ پینے کی عمر میں دودھ پیا، کھانا کھانے کی عمر میں کھانا کھایا، پانی پینے کے وقت پانی پیا، پھر بھی نور ہے، سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا سمجھ آ جائے تب بھی ماننا لازم ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا لازم ہے۔ مصطفیٰ کی عظمت ہی یہ ہے کہ سمجھ آ جائے ماننا تب بھی لازم ہے، نہ سمجھ آئے ماننا تب بھی لازم ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کی عظمت کے پہلو ہیں، کچھ پہلو سمجھ آتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتے۔ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی 3 دن لگ گئے، سمجھ آتی ہے، فاصلہ اتنا تھا۔ ارے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے، عرشوں پر گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، لامکان تک گئے، فکان قاب قوسین او ادنی تک گئے۔ ارے ان سفروں میں اتنا لمبا سفر کیا اور جب واپس آئے تو ایک لمحہ تھا۔ 1 مہینے کا سفر تو مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا ہے، 500 سال کی مسافت تو زمین سے پہلے آسمان تک کی ہے، پھر 7واں آسمان، پھر جنت کی سیر، اور اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گئے، رات وہی گزر رہی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ سفر ہجرت کی سمجھ آتی ہے،
سفر معراج کی سمجھ نہیں آتی، جس کی سمجھ آتی ہے ماننا وہ بھی لازم ہے، جس کی نہیں سمجھ آتی ماننا وہ بھی لازم ہے۔ سبحان اللہ، جس کی سمجھ آ گئی ماننا وہ بھی لازم، جس کی نہیں سمجھ آئی ماننا وہ بھی لازم ہے۔ تو جب نبی کی عظمت کے یہ پہلو ہیں تو وہی نبی کہہ رہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ کیا بات! وہی نبی کہہ رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ پتہ کیا چلا کہ لوگوں جس طرح میری ذات کے دو پہلو ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ بھوک لگ گئی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، سمجھ تو آ گئی، پھر 8 دن گزر گئے، کھایا ہی کچھ نہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی تو 100ویں سال رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ابھی تو عند ربی، میری تو رات اپنے رب کے ہاں گزرتی ہے۔ یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ رب کی بارگاہ میں راتیں گزارتا ہوں، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ تو بھوک کی وجہ سے پتھر پیٹ پہ باندھا، سمجھ آ گئی، 8 دن گزر گئے، کھایا پیا کچھ نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی ذات کے دو پہلو ہیں، کسی کی سمجھ آتی ہے، کسی کی سمجھ نہیں آتی، ماننا دونوں کو لازم ہے۔ اسی طرح میرے حسین کے متعلق جب نبی نے فرما دیا حسین مجھ سے ہے، تو اس مجھ سے نبی کے وجود سے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کی عظمت کے بھی دو پہلو ہیں، کسی کی سمجھ آتی ہے، کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ حسین کے پہلو کی سمجھ آ جائے پھر بھی حسین ہے، نہ سمجھ آئے پھر بھی حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت حسین۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، سمجھ آ گئی۔ لیکن ایک طبی اصول اور ضابطہ ہے کہ 6 ماہ بچہ زندہ نہیں رہتا، 6 ماہ بچہ زندہ نہیں رہتا۔ تاریخ انسان میں 2 ہی ایسے انسانوں کا وجود ملتا ہے جن کی مدت حمل 6 ماہ تھی لیکن وہ زندہ رہے، ویسے 6 ماہ بچہ زندہ رہتا نہیں ہے۔ 2 ہی ہیں، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے، اور ایک حضرت امام حسین جو مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اصول اور طب کا ضابطہ تو یہ ہے کہ 6 ماہ زندہ نہیں رہتا۔ علی کا بیٹا ہے، سمجھ آتا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، سمجھ آتا ہے، 6 ماہ بچہ سمجھ نہیں آتا، جو سمجھ آتا ہے ماننا تب بھی لازم ہے، سمجھ نہیں آتا ماننا تب بھی لازم ہے۔ سبحان اللہ، یہ حسین کی عظمت کا پہلو ہے، یہ حسین کی عظمت کا پہلو ہے۔ ایک اصول اور قانون سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے میں اپنے حسین کو زندہ رکھا اور بتایا یہ ہے کہ جب زندہ میں نے رکھا ہے تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ دنیا لو دارو تمہارے اصولوں سے ہٹ کر آنے والا جس طرح یہ آ رہا ہے اصولوں سے ہٹ کر، اسی طرح جب یہ جائے گا تو اس کا جانا بھی تمہارے اصولوں سے ہٹ کر ہوگا۔ اس کے آنے کے راز کو بھی قدرت کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کے جانے کے راز کو بھی قدرت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیا ہے تو بھی قدرت کے اشاروں پہ ہے، جا رہا ہے تو بھی قدرت کے اشاروں پہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کون؟ جن کی ولادت ہی کعبہ میں ہوئی، جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ پوری تاریخ آدم میں یہ 2 خوبیاں ایک انسان میں جمع نہیں ہوئی کہ رب کے گھر میں پیدا ہو اور مسجد میں شہید ہو، رب کے گھر میں پیدا ہو اور رب کے گھر میں ہی شہید ہو۔ توجہ ہے، وہ علی ہے جس کا پیدا ہو رہا ہے تو پہلی سانس خدا کے گھر میں،
جب شہید ہو رہے ہیں تو آخری سانس خدا کے گھر میں ہے، تو جن کا رب کے گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ علی علی کیسے کرتے ہیں؟ مسجد میں آتے نہیں ہیں، وضو بناتے نہیں ہیں، علی کے نام کو ایسا سمجھا ہے، ہزار بار بشویم دہن با مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، ہزار بار مشکو گلاب کے ساتھ منہ کو غسل دو پھر بھی ان کا نام لینا ابھی بھی بے ادبی ہے، چے جائے کہ منہ سے بھانگ کی بو آ رہی ہو، 7 دن سے مسواک نہ کی ہو، اس منہ سے علی کا نام لیتے ہو۔ ذرا علی کی عظمتوں کو تو دیکھو، پہلا سانس وہ بھی اللہ کے گھر میں، زندگی کا آخری سانس وہ بھی اللہ کے گھر میں، وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ علی نے تو بتا دیا ہے کہ میرا تو تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ اتنا ہے، جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا وہ پھر اس گھر کے ساتھ بھی تعلق رکھے گا، اور جو اس گھر سے تعلق نہیں رکھے گا پھر وہ کہے علی علی، میں نہیں اس کو کہوں گا کہ یہ میرا ہے۔ میری تو ایک نماز قضا ہو جائے تو سورج پلٹتا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اب بھی نہ نظر آئے تو پھر تیری اپنی مرضی کی بات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے طریقہ قضا نماز کا سکھایا ہے، قضا نماز کا طریقہ آپ ہی نے سکھایا ہے، علی سے پریکٹیکل کروا لو، علی سے نماز قضا ہو گئی، ادا تو پڑھنا آتا ہے علی کو، اب قضا پڑھنا بھی سیکھ لو، علی نے قضا پڑھنی سیکھی ہی نہیں، بولو میرے اشاروں کو سمجھو، علی نے نماز قضا پڑھنا سیکھی نہیں، کیونکہ قضا پڑھنا وہ سیکھے جس نے قضا پڑھنی ہو، قضا وہ پڑھے گا جس نے قضا کرنی ہو، علی نے نہ قضا کرنی تھی نہ قضا پڑھنی تھی، ادا پڑھنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا کردار مضبوط ہوگا تو بیٹا کربلا میں مضبوط رہے گا نا، باپ کا کردار مضبوط ہوگا تو بیٹا مضبوط رہے گا نا۔ جب باپ نے ساری زندگی نماز قضا نہیں کی، جو قضا ہو گئی اسے بھی قضا نہیں رہنے دیا، اسے بھی ادا ہی کیا ہے، تو یہی تربیت تو تھی کہ جس نے مولا حسین کا سر جھکنے نہیں دیا، مولا حسین کا سر جھکنے نہیں دیا۔ علی پہلا سانس بھی مسجد میں اللہ کے گھر میں، آخری سانس بھی اللہ کے گھر میں، مسجد میں باپ، سجدے میں بیٹا ہوا شہید، باپ مسجد میں شہید ہو رہا ہے، بیٹا سجدے میں شہید ہو رہا ہے، مسجد میں باپ، سجدے میں بیٹا ہوا شہید، سجدوں سے کیا لگاؤ ہے اس خاندان کا، یہ آل نبی کا خاندان سجدے سے لگاؤ رکھتا ہے، سجدے میں سر کٹا کے، سجدے میں سر کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، اگر انسان کی عزت ہے، آبرو ہے تو سجدے میں ہے۔ تو میرے دوستو یہ ضمناً بات آ گئی، اور اس میں آپ لوگوں کو یہی بات سکھانا مقصود ہے کہ آج جھوٹی محبتوں کے دعوے ہو رہے ہیں، جھوٹی محبتوں کے دعوے ہو رہے ہیں، اگر سچی محبت ہے تو پھر ان کا کردار کس سے اوجل ہے؟ امام حسین، مولا علی، امام حسن، کس کا کردار تمہاری آنکھوں سے اوجل ہے؟ کس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ میں محفوظ نہیں ہے؟ کس کے متعلق پتہ نہیں ہے؟ پھر بھی تم یا حسین کہو لیکن نماز نہ پڑھو، بولو بولو، جس کی یاد میں بیٹھے ہو وہ تو نیزے کی نوک پہ بھی بولا تھا، اب صف کی چٹائی پہ نہیں بولتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ دو خوبیاں ایک انسانی وجود میں اکٹھی نہیں ہوئی سوائے مولا علی کے. کعبے میں پیدا ہو رہا ہے، مسجد میں شہید ہو رہا ہے. کعبے میں پیدا ہو رہا ہے، مسجد میں شہید ہو رہا ہے. اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا گھر پوری کائنات کا مرکز ہے. آج بھی اگر پورے خط استوا پر این سر کی چوٹی سے اگر سورج گزرتا ہے تو وہ بیت اللہ شریف ہے. وہ بیت اللہ شریف ہے. جب سورج گزرتا ہے تو سایہ ہی نہیں چھوڑتا، کیونکہ سایہ تب بنتا ہے جب سورج کچھ دائیں ہو یا بائیں ہو. سورج دائیں ہوگا سایہ بائیں ہوگا، سورج بائیں ہوگا سایہ دائیں طرف ہوگا. سورج ایک طرف ہوگا تو دوسری طرف سایہ ہوگا. جب سورج بالکل سر پر ہو تو پھر سایہ کیسا؟ پھر سایہ نہیں بنے گا. این خط استوا پر اگر گزرتا ہے سورج تو بیت اللہ شریف سے گزرتا ہے. اور جب زمین کی ابتدا ہوئی تخلیق کی تو مفسرین نے لکھا کہ یہ تو سارا پانی تھا، پھر اس پانی پر ایک بلبلہ بنا، پھر وہ بلبلہ جو ہے وہ جھاگ کی صورت میں پھیلتا گیا. 6 جہات پھیلا اور چاروں طرف پھیلاؤ سے زمین بنی. اور وہ بلبلہ جہاں سے زمین کا پھیلاؤ شروع ہوا تھا وہ بیت اللہ کی زمین ہے. وہ بیت اللہ کی زمین ہے. تو گویا کہ رب کا گھر پوری کائنات کا مرکز ہے. رب کا گھر پوری کائنات کا مرکز ہے. رب کا گھر پوری کائنات کا مرکز ہے. یہ علی کا باپ ہے جو کائنات کے مرکز میں جنم لے رہا ہے. یہ حضرت امام حسین کا باپ ہے جو پوری کائنات کے مرکز میں جنم لے رہا ہے. اور حضرت امام حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ نبی کے گھر میں پیدا ہوئی، اور نبی کا گھر ایمان کا مرکز ہے. نبی کا گھر ایمان کا مرکز ہے. تو خدا کا گھر کائنات کا مرکز، نبی کا گھر ایمان کا مرکز. رب تعالیٰ نے ایک جوہر کائنات کے مرکز سے لیا، ایک جوہر ایمان کے مرکز سے لیا. دونوں جوہروں کو ملا کر میرے حسین کو پیدا کر، دونوں جوہروں کو ملا کر امام حسین کو پیدا کر دیا. تو گویا کہ حسین میں کائنات کا جوہر بھی ہے، ایمان کا جوہر بھی ہے. اگر کائنات کی مرکزیت ہے وہ بھی حسین ہے، اگر ایمان کی مرکزیت ہے وہ بھی حسین ہے. کائنات کا مرکز ہے تو بھی حسین ہے، اگر ایمان کا مرکز ہے تو بھی حسین. تبھی تو نبی نے فرمایا تھا کہ لا ایمان لمن لا محبت لہو، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. ایک طرف یہ فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ اے اللہ حسن و حسین میرے محبوب ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے. توجہ ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں اس کے دل میں نبی کی بھی محبت نہیں. نبی کی محبت بغیر محبت حسین کے ادھوری، اور حسین کی محبت بغیر محبت مصطفیٰ کے ادھوری. اگر کمال ہے تو محبت حسین اور محبت نبی کو یکجا کرنے میں ہے. میرے دوستو، راتیں چھوٹی ہیں، باتیں بڑی ہیں. نوجوانوں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر حسین کرتے ہوئے اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہتا کہ میرے حسین کی عظمتیں ان کو سلام، لیکن جو میرے حسین نے پیغام دیا ہے ذرا ادھر بھی توجہ کرو. اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ کمال کہ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں. میرے حسین نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر سر پہ قاتل بھی آ جائے، جان بھی جا رہی ہو،
تو بھی تمہاری جبین اپنے رب کی بارگاہ میں جھکی رہے. اور نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے میرے حسین نے یہی تو پیغام دیا ہے کہ لوگوں، میرا نام لینے والوں، نوجوانوں، میرے ذکر کی محفلیں سجانے والوں، اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر دیکھ لو میرا کردار کیا ہے. اگر تمہارا سر نیزے کی نوک پہ بھی ہو تب بھی تمہاری زبان پر خدا کے قرآن کی تلاوت رہے. اب ہم صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو پھر حضرت امام حسین کا پیغام، ان کی روح آج بھی تڑپ تڑپ کے بتا رہی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن کیا گیا تھا؟ آپ کا جسم مبارک تو وہی کربلا معلی میں ہے، سر مبارک تو کربلا سے دمشق چلا گیا تھا، شام چلا گیا تھا. پھر تدفین کہاں ہوئی؟ ایک روایت کے مطابق جب اہل بیت کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ، ظلم و ستم رسیدہ قافلہ واپس مدینہ منورہ میں آتا ہے تو جنت البقیع میں جہاں پر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے، اپنی ماں کے قدموں میں حضرت امام حسین کا سر مبارک دفن کیا جاتا ہے. تو تدفین سر نے بھی یہی بتایا کہ نوجوانوں، اگر واقعی یا حسین ہو یا حسین دل سے کرتے ہو تو حسین کا سر کٹ بھی گیا تو اپنے ماں کی قدموں میں رکھا. حسین کا سر کٹ بھی گیا تو اپنی ماں کے، تو جو ماں باپ کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتا ہے، جو والدین کا دل دکھاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ان کے بڑھاپے پر ترس نہیں کرتا، جو والدین کی خدمت اور اطاعت نہیں کرتا، جو بہن کا سچا بھائی نہیں، جو باپ کا صحیح بیٹا نہیں، جو ماں کے بڑھاپے کا سہارا نہیں، پھر وہ کس زبان سے یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے؟ حسین صرف ایک نام نہیں، حسین ایک مکمل کردار ہے. حسین فقط ایک نام نہیں، حسین ایک مکمل کردار ہے. حسین ایک تابعداری کا حسن، شجاعت کا حسن، بہادری کا حسن، شہادت کا حسن، سخاوت کا حسن، فرما برداری کا حسن، اطاعت کا حسن، محبت خاندان کا حسن، ارے اعزا اقربا کے حقوق کی ادائیگی کا حسن، جتنے بھی حسن ہیں سارے اکٹھے کر لو تو حسین بنتا ہے. تمام حسن کی انواع کو اکٹھا کر لو تو حسین بنتا ہے. تو میرے دوستو، اسی حسین کا نام لینے والے کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں. تو آپ کس زمرے میں ہونا چاہتے ہیں؟ بولو، سچوں میں آنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین کی زندگی، آپ کے واقعات، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، وہ واقعات معروف ہیں، اب بھی دہرائے جا سکتے ہیں. لیکن میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں جو میرے حسین کی روح آج اپنے ماننے والوں سے تقاضا کر رہی ہے کہ نوجوانوں، آج کی قوم کی بہنوں کو بھائیوں کی ضرورت ہے. آج کے جنم لینے والے بچوں کو مہربان باپ کی ضرورت ہے. جسمانی تقاضے تو پورے ہو رہے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، لباس پہنایا جا رہا ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. تو روح کے کیا تقاضے پورے کیے؟ اپنے بچوں کے روحانی تقاضے کون پورے کر رہا ہے؟ اور اگر نہیں پورے کر رہے ہو تو آؤ آج ہی سے یہ کام شروع کرو. جس طرح تمہارے بچوں کو تمہاری توجہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھے مکان میں رہیں، اچھی گاڑی میں سفر کریں، وہاں پر تمہارے بچوں کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ان کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں، ان کے دل میں اچھی تمنائیں آئیں، ان کے تصورات میں اچھے اچھے سین آئیں، تاکہ ان کا اچھا کردار بن سکے، تاکہ وہ اچھا نوجوان بن سکے، تاکہ وہ کسی بہن کا اچھا بھائی بن سکے، تاکہ وہ اچھا معاشرے کا فرد بن سکے. اور اگر اس طرف ہم نے توجہ نہ دی تو پھر یاد رکھو جب یہ آگ بھڑکے گی تو اس جلتی ہوئی آگ میں ہمارا بھی آج جو خیمہ ہے وہ جل جائے گا، ہمارا خیمہ بھی جل سکتا ہے. ہاتھ پر ہاتھ مار کر
تالی لگاتے ہیں، کہکا لگاتے ہیں، چوک میں کھڑے ہو کر وہ اس کی بہن کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کی ماں کو گالیاں دے رہا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، تیری جوانی پر افسوس کہ یہ جوانی تو بہن کی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی، اور تو خود اپنی زبان سے بہن کو گالیاں دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے گا وہ کیا گناہ ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو لعنت کرے۔ بندہ اپنے والدین کو بولیے اپنے والدین کو لعنت کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی اپنے والدین کو بھی لعنت کرتا ہے؟ فرمایا ایک بندہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور جواباً وہ پہلے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینے والا در حقیقت اپنے والدین پر لعنت کر رہا ہے۔ اس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی، تو گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو لعنت کہی کیونکہ یہ سبب بنا اس کی لعنت کا۔ تو میرے دوستو کم از کم جو یہاں موجود نقشے نظر آ رہے ہیں، آج سے ہماری تو توبہ کہ ہماری زبان پر ماں کسی کی بہن کی گالی نہیں آئے گی، بولیے کسی ماں کی گالی نہیں آئے گی، کسی کے باپ کی تعظیم گالی نہیں آئے گی، اور ہم جس کو بھی اپنا حسن اخلاق پیش کریں، جس کے لیے بھی ہمیں معاف کر دینے کا، برداشت کرنے کا، عفو درگزر کا، ارے اپنی خدمات کا، مال خرچ کرنے کا، جو بھی ہمارے اندر خوبی ہے وہ خوبی تب تک نہیں جب تک غیروں کے لیے ہو، اپنوں کے لیے نہ ہو۔ وہ خوبی تب تک نہیں جب تک غیروں کے لیے ہو، اپنوں کے لیے۔ دوست کا باپ آیا تو اٹھ کر استقبال کیا، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، اچھا کیا، غلط نہیں کیا، لیکن غلط یہ ہوا کہ جب اپنا باپ آیا تو بیٹھے بیٹھے جواب دے رہا ہے۔ توجہ ہے؟ غلط یہ کیا کہ جب اپنا باپ آیا تب بیٹھے بیٹھے جواب دے رہا ہے۔ میرے دوست وہ اخلاق جو تو نے غیروں کو دکھایا اس کا پہلا حقدار تو تیرا اپنا باپ ہے، اس کا پہلا حقدار تو یہی وہ تمدن تھا، یہی وہ تہذیب تھی، یہی وہ معاشرہ تھا جس کا ہر فرد محمد بن قاسم تھا، یہی وہ معاشرہ تھا جس معاشرے میں بوڑھی مائیں بچوں کا گلہ نہیں کرتی تھیں، جن میں بہنوں کو بھائیوں کی تلاش نہ تھی، ہر بھائی ہر بہن کے لیے بھائی تھا، ہر بیٹا ہر بوڑھے کے لیے بیٹا تھا۔ اسی معاشرے کے تحفظ کے لیے امام حسین نے اپنا علی اکبر دے دیا تاکہ اس معاشرے کو تحفظ مل سکے۔ یزیدی کردار ان بہنوں سے بھائیوں کو چھین رہا تھا، یزیدی کردار بچوں کو ماں باپ سے جدا کر رہا تھا، یزیدی کردار بچوں کی پرورش کرنے والے باپ کے باپ بڑے ذہن کو کھینچ رہا تھا، سوچ بدلی جا رہی تھی، کردار بدلا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام تبھی تو میدان میں آئے تاکہ میری نانے کی امت کی یہ معاشرہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نانا نے مکہ کی دہکتی ہوئی آگ سے کھینچ کر آگ میں جلنے والوں کو جنت کا گلزار دیا ہے، یا یزید انہیں جنت کے گلزار سے کھینچ کر پھر دوزخ کی آگ میں لے جا رہا ہے۔ جس گاؤں میں، جس محلے میں بھائی نوجوان ہر بہن کے لیے بھائی ہو، ہر بوڑھے کے لیے بیٹا ہو، ہر بچے کے لیے باپ ہو، کیا وہ جنت نما نہیں ہے؟ یہی ماحول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا، یہی ماحول مصطفیٰ نے بنا دیا تھا۔ اسی ماحول کو یزید نے بگاڑنا چاہا تو میرے حسین نے نانے کی امت کے بچوں کے تحفظ میں اپنے بچے علی اصغر کو قربان کیا، جوانوں کے تحفظ میں اپنے جوان علی اکبر کو، خاندانی افراد کے تحفظ میں اپنے قاسم کو، ارے بڑوں کے تحفظ کے لیے اپنے عباس کو قربان کر دیا کہ یا اللہ میرا سارا گھرانہ یہ کفارے میں قبول کر لے، میرے نانا کی امت کو بچا لے۔
اب میں اس بات پر اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، اس بات پر اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں کہ ہم جلسہ پیپل پارٹی کا کریں، نعرہ پیپل پارٹی کا لگائیں۔ میرا کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جھنڈا ہاتھ میں پیپل پارٹی کا، زبان پہ نعرہ پیپل پارٹی کا، جلسہ جلوس پیپل پارٹی کا، اور ووٹ دیں مسلم لیگ کو۔ بولو، یہ انسانیت ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ توجہ کرو نا، نہیں نہ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان یا حسین یا حسین، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا حسینی، ہمارے پاس جلسے حسینی، محفلیں حسینی، اور اتنے حسینی کہ جب مولا حسین کا نام آ جائے تو پھر یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ واقعی حسینی ہے، یہ بھی امتیاز نہیں کرتے۔ بس مولا حسین کا نام آ جائے، وہ حقیقت میں حسینی ہوں یا یزیدی ہوں، بس حسین کا نام جو آ گیا چلے گئے۔ لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آئی، ووٹ دینے کا ٹائم آیا، بولو، اور سیاست دانوں میں ووٹ پرچی سے ڈالا جاتا ہے، اور یزیدیت اور حسینیت کا ووٹ جبین نیاز سے ڈالا جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا دی تو گویا کہ تم نے مولا علی اور امام حسین کو ووٹ دیا ہے۔ اور اگر اذان کی آواز کانوں میں پڑی لیکن تو گھر سے مسجد تک آنا پسند نہ کیا تو پھر غور نہیں کرتا کہ اس اذان کو، اس نماز کو بچانے کے لیے حسین تو مکہ اور مدینہ سے کربلا میں آ گیا، تو گھر سے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، آؤ، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، سننے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے بڑی زندگی ضائع کر لی، جو لمحات رہ گئے ہیں انہیں نہ ضائع ہونے دیں، انہیں ضائع آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ توجہ ہے؟ 5 نمازیں پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نہیں بھی پڑھے ہوئے تو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بھی دیکھو نا حسین سجدہ کرتے گیا ہے، اگر ہم حسینی ہیں تو پھر سجدے سے کیوں بھاگیں؟ حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا ہے، اگر ہم حسینی ہیں تو کیوں قرآن نہ پڑھیں؟ قرآن پڑھیں گے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھیں گے، اور امام حسین نے جس طرح زندگی گزارنے کا ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے ہم اس ڈھنگ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارا کردار بھی حسینی ہوگا، ہمارا ووٹ بھی حسینی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی پرچم کے نیچے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم